السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وقت ختم ہو گیا ہے، سب نے اپنا اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، حکومت نے اپنا، پارلیمنٹ نے اپنا اور فوج نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سب اپنی اپنی پوزیشنز لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور صرف ایک بندہ ہے جس کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ جس نے کھیل رچایا وہ اپنی پوزیشن سے تیزی سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ہے عمران خان۔ آج جیسے میں نے گزارش کی کہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل تک کے لیے اپنا حکم جاری کیا تھا اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ 21 ارب روپے پنجاب کے انتخابات کے لیے دیے جائیں، ورنہ پھر سب تیار ہو جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آج کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے، کس کے خلاف توہین عدالت لگتی ہے، کون کرسی پر رہتا ہے، کس کو گھر بھیجا جاتا ہے، یا پھر بیچ میں سے کوئی اور چیز نکل آئے گی۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے، کہانی ہے پنجاب کے انتخابات کی، کہانی ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات کی، مگر خیبر پختونخوا کے انتخابات کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی اس طرف اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی ضمناً ذکر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، ورنہ لڑائی تو تخت لاہور کی ہے۔ اور پنجاب کے انتخابات قومی انتخابات سے پہلے کروانے پر زور اس لیے بھی ہے کہ پنجاب کے انتخابات جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، اور گمان یہ ہے یا بھرم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پنجاب کلین سویپ کر جائیں گے۔ تو اگر عمران خان صاحب کو بھی انتخابات مل گئے اور پنجاب ہو گیا کلین سویپ، تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات پر تو اثر انداز ہو جائے گا، لہذا عمران خان صاحب 2/3 لے جائیں گے۔ یہ اسکیم ہے، لیکن وہ اسکیم ظاہر کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ اسکیم تھی، بلکہ یہ اسکیم کامیاب نہیں ہوئی۔ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے خلاف وکلاء کی تحریک شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ آج جو ہے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے چیف جسٹس کے اختیارات کے متعلق جو قانون سازی کی گئی تھی، وہ قانون سازی معطل کیے جانے کے خلاف ملک ہڑتال کی کال دی ہے، اور تحریک کا اعلان کیا ہے کہ جناب تحریک جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک چیف جسٹس سپریم کورٹ وہ جو آرڈر ہے اپنا وہ ختم نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ قانون بحال نہیں کیا جاتا تب تک یہ جاری رہے گی۔ اچھا، اب قانون جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو کہ حکومت نے مسترد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے اوپر ایک اور قانون بنا دیا ترمیم کر کے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ قانون اگر حکومت نہیں مانتی سپریم کورٹ کے آرڈر کو، اس معطلی کو، تو پھر وہ قانون بیچ میں 1 دن ہے یا 2 دن لگا دیں، 19 اور 20، اس کے بعد وہ قانون ہو جائے گا نافذ العمل۔ کل میں سن رہا تھا وزیر قانون وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 20 سے وہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ تو پھر صورتحال کدھر جائے گی؟ پھر لڑائی بڑھے گی، پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بینچ بنانے کی کوشش کریں گے، ان کو منع کیا جائے گا، وہ از خود نوٹس لینے کی کوشش کریں گے، ان کو منع کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا نا، جو اپنی پوزیشنز تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہیں پوزیشنز۔ چیف جسٹس صاحب کے پاس اب یہاں سے پیچھے ہٹنا، جس طرح میں اکثر کہا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس پیچھے ہٹنا نقصان دہ ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے وہ جتھا برداری کی تھی، اور اس کا انجام آپ دیکھیں، خان صاحب جو ہے وہ جیسے انہوں نے جتھا برداری کم کی، گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ علی امین گنڈاپور، علی زیدی، ایک آدھ دن میں آپ ایک آدھی اور بڑی گرفتاری بھی دیکھ لیں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے، اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا، یعنی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جی ہم جج صاحبان فیصلہ کر رہے ہیں نا، فل کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا لیں، معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک تو وہ قانون جو انہوں نے معطل کیا اس پوزیشن پر بھی ڈٹے رہیں گے، اور دوسرا اپنا فل کورٹ بھی نہیں بنائیں گے۔ صورتحال ظاہر ہے مزید سنگین ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حکم دیا انتخابات کروانے کا، جس کے تحت 30 اپریل کو پنجاب کے انتخابات طے پائے تھے، سپریم کورٹ کا حکم تھا، از خود نوٹس تھا، اور وہ از خود نوٹس لیا گیا تھا اپنا ایک تبادلے کے مقدمے سے نکلا تھا، وہ تبادلے کی کوکھ سے جنم لیا تھا اس از خود نوٹس نے۔ تبادلے کا معاملہ تھا، غلام محمد ڈوگر صاحب جو CCPO تھے لاہور کے، ان کا تبادلہ رکوانے کی ان کی پٹیشن تھی، جو بعد میں واپس لے لی گئی، مگر اس پٹیشن کے دوران بلایا گیا چیف الیکشن کمشنر کو، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی تاریخ دے گا تو میں الیکشن کرواؤں گا۔ تو بہرحال اس پر، اور یہ تبادلے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آئین مجھے اختیار دیتا ہے تبادلے کرنے کا۔ تو تبادلہ تو نہیں رک سکا، اور وہ پٹیشن بھی واپس ہو گئی، مگر اس تبادلے سے
جو سوو موٹو نکلا اس سوو موٹو نے صورتحال یہاں تک پہنچا دی. تو سوو موٹو کے تحت چیف جسٹس صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ جی تاریخ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لے صدر مملکت سے, کیونکہ پنجاب کے گورنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے, اور اپنا الیکشن پنجاب کے انتخابات کے لیے اور کے پی کے انتخابات کی تاریخ لی جائے گورنر کے پی کے سے. صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی تھی, تیاریاں ہو گئیں, کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے, شیڈیول سارا ہر چیز چل رہی تھی بڑا احسن طریقے سے. اچانک میرا خیال 1 اپریل کو یا جس دن روزہ تھا پہلے روزے چاند رات کو الیکشن کمیشن نے منسوخ کر دیا, اپنا انتخابات منسوخ کر دیے. ماہ رمضان کا جو اپنا چاند جب نظر آیا تھا, تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ معاملہ اپنے پاس بلا لیا, پٹیشن آ گئی. اس پٹیشن پر مطالبہ یہ تھا کہ فل کوڈ بنایا جائے. حکومت کا مطالبہ تھا, سارے فریقین کا, لیکن چیف جسٹس صاحب نے سنا ہی نہیں کسی کو. انہوں نے کہا نہیں, میں نے کسی کو سننا ہی نہیں ہے, نہ میں کسی کو فریق بننے کی اجازت دوں گا اور نہ میں کسی کو سنوں گا. انتخابات 14 مئی کو ہوں گے, شیڈول جاری کر دیا. حکومت نے کہا ہم نہیں کرواتے انتخابات, پارلیمنٹ نے کہا پیسے نہیں جاری کیے گئے. جو تاریخ دی گئی تھی پیسوں کے شیڈول کی وہ تاریخ آ گئی تھی, اور اس تاریخ کے بعد پھر رپورٹ جمع کروا دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ان چیمبر سماعت کر کے 3 رکنی بینچ نے آرڈر کر دیا تھا کہ جی 17 تاریخ تک پیسے جمع کروا کے 21 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں, اسے ٹرانسفر کریں اور پھر مجھے بتائیں رپورٹ. اب کل وہ رپورٹ آ جائے گی, آج کل رات تک تو نہیں آئی تھی, تو آ جائے گی رپورٹ, یا ابھی تک آ چکی ہوگی. بتا دیا ہوگا اپنا اسٹیٹ بینک نے کہ جی ہمیں پیسے نہیں دیے گئے. کیونکہ اس کے بعد اپنا قائمہ کمیٹی خزانے کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں دے سکتے پیسے. انہوں نے وہ بات بھیجی آگے کابینہ کو, کابینہ نے کہا ہم پیسے نہیں دے سکتے. کابینہ نے کہا بھی حتمی منظوری کا پارلیمنٹ دے گی, تو قومی اسمبلی نے بھی رات کہہ دیا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے. فوج کا جو میں نے کہا کہ فوج کا بھی وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی ہے. فوج نے کہا کہ جی ہم تو پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں, اور فوج کو کہا گیا تھا کہ آپ سیکیورٹی دو. فوج نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے وزارت دفاع کے ذریعے. تو صورتحال جو ہے وہ ساری کی ساری وہیں جو جہاں ہے وہ وہیں کھڑا ہوا ہے. کوئی اپنی خواہشات کا قیدی ہے, کوئی آئین کے نام پہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, کوئی ایک دن کے انتخابات ایک دن میں ہو اس نام پر آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آئین کی خلاف ورزی ہے نا جو حکومت کر رہی ہے, آئین کے خلاف آئین ہے, اور میں اس پوزیشن پر قائم ہوں, آئین کے خلاف ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہ کرتی تو صورتحال یہاں پر نہ پہنچتی. اب عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آج وکلا جو ہیں وہ اسٹرائک پر جا رہے ہیں, اور وکلا بھی تگڑے وکلا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب جس طرح لاہور میں گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی تگڑے وکلا تھے. اعزاز احسن صاحب تھے, اس میں لطیف کھوسہ صاحب تھے, اس میں حامد خان صاحب تھے. لیکن جو وکلا کی جو بارز ہیں پورے ملک گیر, ان کی میجورٹی چیف جسٹس کے اقدامات کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے جونیئر موسٹ, ایک تو سینئر موسٹ ہوتا ہے نا, جونیئر موسٹ جج صاحبان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا تھا, تب بھی اسی طرح وکلا نے ایک تحریک شروع کی تھی. تو وکلا کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. اس تحریک میں حامد خان صاحب ادھر کھڑے ہوئے تھے, اس تحریک میں حامد خان صاحب کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں, لیکن بہرحال تو اس میں جو وکلا تھے وہ وکلا, زیادہ تر وکلا وہ اس تحریک میں بھی. اب تو خیر باتیں کھل رہی ہیں نا, جیسے جیسے صورتحال سنگین ہوتی جائے گی تو پھر بال کی کھال اتاری جاتی ہے. جو باتیں ہم محتاط ہو کر نہیں کیا کرتے اب وہ باتیں زبان زد عام ہیں. پر جیسے میں نے 1-2 بار کہا تھا کہ سندھ ہائی کو اپنا سپریم کورٹ میں کوئی سندھی اسپیکنگ جج نہیں ہے. تو جو سندھ والے رہنے والے ہیں وہ سارے سندھی ہیں, لیکن سندھی اسپیکنگ جج نہیں ہے. بلوچستان سے بھی کوئی بلوچی جج نہیں ہے سپریم کورٹ سے, بلوچستانی ہیں. تو یہ اب بات سیاستدان کرنا شروع ہو گئے. اور جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو نہ صرف سپریم کورٹ میں آنے سے روکا گیا بلکہ ان کو ایک جگاڑ لگا کر جسٹس گلزار صاحب کے دور میں ان کو چیف جسٹس کے عہدے سے بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ ڈٹ گئے تھے, ان کو ایڈ ہاک پر بھیجا گیا,
اور ایڈ ہاک پر کہا گیا آپ سپریم کورٹ جائیں، اور انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جس کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوتی ہے تو وہ اگر انکار کر دے تو وہ جج اپنی کرسی پر نہیں رہتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا ہے ریگولر پوسٹ، اگر اس تقرری ہو. ایڈ ہاک والی تقرری کہ آپ 6 ماہ یا سال کے لیے یہ چھوڑ کر چیف جسٹس چھوڑ کر سندھ ہائی کورٹ اور 6 مہینے یا سال کے لیے آپ ایڈ ہاک جج جا کر سپریم کورٹ کے بنے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. فروغ نسیم صاحب کے جگاڑ تھے اس وقت کے لگائے ہوئے. تو وہ یعنی اس وقت بھی جو پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس صاحب اور ان کا جو گروپ تھا یہ والے اور پچھلے بھی، وہ ایک پراپر اپنا گروہ بندی کر رہے تھے بیٹھ کر. تو اس کے خلاف بھی وکلاء نے تحریک چلائی تھی. ابھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی. پیچھے کچھ عرصہ پہلے اسد طور نے ولاگ کیا تھا، وہ اسد طور کر سکتا ہے، میں اس میں بات نہیں کر رہا. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑے ہونے کا انجام یہ ہے کہ جو ہے وہ سارے پھنس گئے ہیں. اب نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ جو ہے وہ تقسیم ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو ان کے ساتھی جج صاحبان، ہم نہیں کہہ رہے، ان کے ساتھی جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حق پر نہیں ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. ان کے اندر کی لڑائیوں کی خبریں آ رہی ہیں، لڑائی یعنی فزیکل لڑائی جو ہوتی ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اس کی تردید بھی ہو رہی ہے لیکن خبریں وہ آ رہی ہیں. اور جو اپنا فوج ہے وہ ایسے خطرناک جو صورتحال بنی ہوئی ہے چیف جسٹس کی اور پارلیمنٹ کی محاذ آرائی کی، میں سپریم کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی محاذ آرائی اس کو نہیں کہوں گا، چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کی محاذ آرائی یا چیف جسٹس کی پارلیمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی. تو اس پر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ جا کر پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ جی میں تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کتاب کے ساتھ کھڑا ہوں. یہی بات آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں. تو اس کھیل میں جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، وہ کہ اس سارے کھیل میں نقصان جو ہوگا وہ چیف جسٹس صاحب کا ہوگا. پارلیمنٹ کا کبھی نقصان نہیں ہوا کرتا. سیاستدان لڑتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، لیکن سیاسی ادارے جو ہیں ان کے اندر لڑائی ایک قدرتی عمل ہے. لڑائی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو مار دینا، وہ والی لڑائی نہیں. ایک دوسرے کے سے اختلاف، ایک دوسرے کے ساتھ جو تقسیم، ڈیوائیڈ جو ہوتی ہے، وہ تقسیم سیاست کا قدرتی عمل ہے. تو چیف صاحب نے اپنے خلاف سارا کچھ بنا دیا ہوا ہے محاذ. اب آج آخری دن ہے، یعنی کل آخری دن تھا، آج اب پتہ چلے گا کہ چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے. چیف جسٹس صاحب اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے، فل کوڈ بنائیں گے، کیونکہ حکومت آرڈر نہیں مان رہی. اور آرڈر سپریم کورٹ کا مانا جاتا ہے جس سپریم کورٹ کی اتھارٹی مانی جائے. حکومت اس سپریم کورٹ کی اتھارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے، بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں عدلیہ ہے ہی نہیں، اب کیا کریں گے آپ. تو جب حکومت نہ مانے اور جب حکومت کے ساتھ دوسرا جو بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت فوج، جب وہ پارلیمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر کیا کریں گے آپ. مسئلہ یہ ہے نا. اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، حکومت نے اتنا چالاکی کے ساتھ کھیلا ہے اس معاملے میں کہ وہ خود انکار ہی نہیں کر رہے، وہ پارلیمنٹ میں لے آ کر پارلیمنٹ سے انکار کروا رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ مطلب ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اب آج یا کل یا پرسوں چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو جب دوبارہ اٹھائیں گے کہ جی پیسے کیوں نہیں آئے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہیں گے کہ جی تمہارے خلاف تو عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے. وہ کہیں گے سر میں تو پیسے دینے کو تیار ہوں، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. میں اتھارٹی ہو تو میں پیسے دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا. ان کو وہ کیا دیں گے؟ آگے معاملہ آئے گا پرائم منسٹر تک، وزیر خزانہ سے ہوتا ہے. پرائم منسٹر کہے گا مجھے پارلیمنٹ اجازت نہیں دیتی، میں کیا کروں. اور دوسری چیز یہ کہ وزیر خزانہ سعودی عرب چلے گئے، وزیر اعظم بھی ان دنوں سعودی عرب میں ہی ہوں گے، مطلب جب یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. تو پھر یہ معاملہ اس کا مطلب ہے کہ عید کے بعد چلا گیا. تو پھر وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں روزانہ زور دے کر، روزانہ کہ جی ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، انتخابات 14 مئی کو نہیں ہوں گے. اب سپریم کورٹ اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اب پیچھے ہٹ جائے. پارلیمنٹ اپنی جگہ کھڑی ہے، حکومت اپنی جگہ کھڑی ہے، فوج اپنی جگہ کھڑی ہے. عمران خان صاحب آپ کو پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اشارے کنائیوں میں چلیں اکتوبر میں ہی انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. یعنی جن کی محبت میں یہ سارا کچھ یہ رچایا گیا ہے کھیل، وہ میسج کر رہے ہیں سیاسی قوتوں کو سراج الحق کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، انتخابات کے لیے بیٹھ جائیں. انتخابات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کوئی گارنٹی دی جائے کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس معاملے پر اسی طرح لے کر کھڑے رہیں گے، اور جو پٹیشنر تھے یا جن کے لیے خود نوٹس لیے گئے تھے، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ صورتحال بڑی
گمبھیر ہو گئی ہے، دلچسپ بھی ہے، سسپینس بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں گزشتہ 1-1.5 سال سے چل رہا ہے اپنا نیٹ فلکس کا کوئی سیزن چل رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں. اب آج تک تو یہ ہے کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کون کس کو گرائے گا، کل پتہ چل جائے گا کون کس کو گرائے گا. لیکن مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ سیاستدان نہیں گریں گے، پارلیمنٹ نہیں گرے گی، گرے گا کوئی اور، جو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.